الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون وہی ذات ہے جس نے اتارا پانی آسمانوں سے یا جو اتارتی ہے آسمانوں سے پانی لکم منہ شراب وہ تمہارے لیے ہی ہے اور اس میں تمہارے لیے پینے کا سامان ہے ومنہ شجر اور اس میں پھر نباتات بھی ہیں پودے بھی اگتے ہیں وفیہ تسیمون جس میں تم چراتے ہو آیت نمبر 10 سورۃ النحل یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النحل کا جو مرکزی موضوع ہے وہ مشرکین کے ساتھ مجادلہ ہے اور خاص طور پہ مکی دور کا بالکل آخر ہے یوں کہہ لیجئے کہ کوئی 12 یا 13 سن نبوی جو اس کا زمانہ نزول ہے اس میں بطور خاص جو پہلی 89 آیات ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 89 تک اس میں نے گزشتہ سبق میں بھی عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر تذکیر بآلاء اللہ کے ذریعے سے یعنی آفاق و انفس کے دلائل کے ذریعے سے توحید کا اثبات بھی کیا گیا ہے اور شرک کا رد بھی کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو مشرکین کے اور منکرین رسالت و توحید کے اعتراضات ہیں اور ان کی جو کٹ حجتیاں ہیں ان کا بعض مقامات پر نام لے کر اور بعض مقامات پر نام لیے بغیر ان کا جواب دیا گیا ہے اور اسی طرح جو مشرکین اور منکرین توحید و رسالت باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں اور استکبار کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کے لیے برے نتائج سے جو انذار ہے یا ڈراوا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے یہ ہے خلاصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 89 تک کے مضامین کا گویا اس کے اندر یہ بنیادی طور پر مجادلہ ہے انذار ہے مشرکین کے ساتھ اور ان کو ڈرایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ توحید کے دلائل بھی دیے گئے ہیں اثبات توحید بھی ہے اور رد شرک بھی ہے تو یہ آیت جو آیت نمبر 10 ہے یہاں سے یوں کہہ لیجئے کہ توحید کی تفہیم کا مضمون ہے لیکن ہے اس بنیادی معنویت اور مقصدیت کے ساتھ کہ جو انذار پر مشتمل ہے یعنی کوئی پہلی دفعہ ان کو توحید کا درس نہیں دیا جا رہا توحید کا درس توحید کا پیغام ان تک پہنچاتے ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں اور اس دور میں بھی ان تک توحید و رسالت کا پیغام پہنچ چکا ہے اب یہاں پہ صرف اجمالاً تکرار ہے اور ان چیزوں کے بطور خاص ان چیزوں کا تذکرہ بطور استدلال کیا گیا ہے جن کو سارے کے سارے مشرکین بھی پہچانتے تھے اور وہ بھی مانتے تھے انہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ساری کائنات کے سارے دلائل نہیں دیے گئے چند نعمتوں کا ذکر کیا گیا اس میں فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء وہی ذات ہے جو آسمان سے پانی برساتی ہے لکم منہ شراب اس سے تم پانی پیتے ہو اور تمہارے لیے پانی پینے کا سامان ہے ظاہر ہے خاص طور پر وہ جو عرب کا صحرا ہے جس کا کل دار و مدار اس کے پانی کا وہ تھا ہی بارش کے اوپر بارش ہوتی تھی گڑھوں پہ پانی جمع ہو جاتا تھا اسی سے وہ پیتے تھے
اسی سے نباتات اگتی تھی. فیہ شجر، شجر کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہیں، جڑی بوٹیاں بھی ہیں، گھاس بھی ہے، کھیتی بھی ہے، سب کچھ اسی سے ہے. فیہ تسیمون، اس میں تم چراتے ہو، اور اسی سے تمہارے یہ جو تسیمون ہے اسام یسیموں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اس سے اونٹوں کو چرانا کہتے ہیں، اور اسی سے سوامہ بھی ہے. اور ہم قرآن میں پڑھتے ہیں الخیل المسومہ، یعنی نشان زدہ گھوڑے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نشان زدہ گھوڑے. اور جدید دور میں ہم اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں نشان زدہ گھوڑوں سے برانڈڈ جو کاریں ہیں یا برانڈڈ سواریاں ہیں بڑی بڑی. تو الخیل المسومہ کا معنی ہم کرتے ہیں نشان زدہ گھوڑے. اصل میں یہ مادہ یہی ہے تسیمون والا، اور یہ سین الف میم اس کا مادہ ہے. تو اصل میں اس مادے کا جو معنی ہوتا ہے وہ اونٹوں کو چرانا ہی ہوتا ہے، اس طرح کہ اونٹ چرتے چرتے نشان چھوڑ جائیں. اس لیے نشان زدہ خیل المسومہ وہ معنی بھی درست ہے، اور تسیمون کہ تم اس میں چراتے ہو، اس طرح کے مستقل ایک کام ہے. اور یہ تینوں فائدے وہ ہیں بارش کے، ویسے تو بارش کے بے شمار فوائد، اور یہ تینوں فائدے وہ ہیں جن سے بخوبی واقف تھے عرب کے تمام لوگ. یعنی بارش کے ساتھ ان کے پانی پینے کا انحصار ہے، بارش کے ساتھ ان کے نباتات کا انحصار ہے، اور بارش کے ساتھ ہی ان کے اونٹوں کی خوراک کا انحصار ہے. لہٰذا ان تینوں باتوں کو اللہ کریم نے یہاں پہ ارشاد فرمایا. باقی وہ فائدے جو ان کی سمجھ سے یا ان کی حد ادراک سے باہر تھے ان کا ذکر نہیں فرمایا، صرف وہ باتیں جن کو وہ جانتے ہیں. اور پھر خاص طور پر آسمان سے پانی برسانے والی وہ ذات ہے. توحید کے اس بات کے لیے ایسی بات کا تذکرہ کیا کہ جس کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ جن باطل معبودوں کے وہ دعوے دار ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کا خالق نہیں ہے. خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ آسمان سے بارش وہ برساتا ہے. آپ دیکھ لیجئے قرآن نے جہاں جہاں مشرکین کے عقیدے کا ذکر کیا ہے، مثال کے طور پر سورہ عنکبوت کے اندر، یا سورہ یونس کے اندر، یا سورہ زخرف کے اندر، یا سورہ مومنون کے اندر، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ذرا پوچھ کے دیکھو کون سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان کس نے بنایا ہے، یہ کس کے کنٹرول میں ہے، آسمان سے پانی کون برساتا ہے، ان سے پوچھو. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. یعنی اس کے بارے میں مشرکین کو معلوم تھا کہ خالق وہ ہے، لہٰذا جو بات ان کو معلوم ہے اسی بات کو ان کے لیے بطور استدلال کے استعمال کیا جا رہا ہے. جو بات ان کو معلوم نہیں یا ان کے حد ادراک سے باہر ہے اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا. اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف قول ہے انزل الناس منازلہم، اور جس کو بعض عرب جو ہیں وہ اس طرح سے بھی بیان کرتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کے عقل کے معیار کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے. جس طرح کا ان کا معیار ہے اسی کے مطابق آپ بات کریں گے تو ان کے لیے قابل تفہیم ہوگی، وگرنہ وہ لوگ سمجھ نہیں سکیں گے. اور انزل الناس منازلہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے مقام و مرتبے کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں، ان کے مطابق ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں. تو ظاہر ہے جس طرح کا مشرکین کا رویہ تھا. اب ظاہر ہے قرآن نے دلائل عام طور پہ وہی دیے ہیں. اب جہاں کہیں بھی دہرایا بھی گیا ہے تو ان عربوں کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھا گیا ہے جن کو وہ جانتے تھے انہی چیزوں کو. اب دیکھیں یہ والے دلائل جو توحید کے یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں آگے بھی، یا پھر جہاں کہیں بھی اجمالاً توحید کا استدلال آفاق و انفس کے دلائل سے کیا گیا ہے تو وہ دلائل دیے گئے ہیں جن کا عام طور پر کبھی کسی باطل معبود نے نہ دعویٰ کیا ہے نہ باطل معبود کے پیروکاروں نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کے خالق، وہ خالق اللہ ہی ہے. اللہ اکبر. جیسے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. وہ ذات ہے. اب پانی برسانے کا دعویٰ کبھی کسی نے نہیں کیا کہ ہم برساتے ہیں، کبھی کسی مشرک نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے معبود جو ہیں انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے.
کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. لہٰذا یہ وہ معلوم باتیں ہیں جن کو بطور استدلال کے استعمال کیا جا رہا ہے کہ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ذات ہے. اس کی توحید کو سمجھو، اس کی وحدانیت کے تقاضوں کو سمجھو. پھر لکم منہ شراب، اس کے تمہارے لیے پینے کا سامان، ومنہ شجر، اور ساری کی ساری نباتات کا انحصار، فیہ تسیمون، جس میں تم چراتے ہو، تمہارے اونٹوں کا، جانوروں کا انحصار بھی اسی کے اوپر ہے. ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، پھر وہ اسی بارش سے اگاتا ہے تمہارے لیے. ینبت لکم، تمہارے لیے اگاتا ہے بھی، ساتھ اس کے یعنی بارش کے پانی سے، الزرع، کھیتی اگتی ہے، مختلف طرح کی کھیتی ہے. والزیتون، اور زیتون اگتا ہے، والنخیل، اور کھجوریں اگتی ہیں، والاعناب، اور انگور. ومن کل الثمرات، حالانکہ پھل تو سارے ہی بارش سے، پانی سے، یعنی وجعلنا من الماء کل شیء حی. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمام تر زندگی کا انحصار پانی پر رکھا. انسان بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور کوئی جاندار دیگر جو ہیں حیوانات وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، حتیٰ کہ جو پودے ہیں، نباتات، وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، ان کا انحصار بھی پانی کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام پھل اس میں شامل ہیں، لیکن ذکر کن کا کیا؟ صرف ان کا کیا جن سے عرب واقف تھے. اور جیسے گزشتہ درس میں نے سواریوں کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سواریوں کا ذکر کیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر، گدھے بنائے تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، اور یہ تمہارے لیے آرائش کا سامان بھی ہیں، تمہارے لیے خوبصورتی اور زینت کا سامان بھی ہیں. لیکن اس میں ان سواریوں کا ذکر نہیں کیا جو باقی ادوار میں یا آج کے دور میں ہم جن کو استعمال کرتے ہیں. آج تو گدھا آرائش کا سامان نہیں ہے، آج تو خچر آرائش کا سامان نہیں ہے. آج تو وہ سواریاں ہیں جو برانڈڈ کاریں ہیں، بڑی بڑی لمبی چوڑی گاڑیاں ہیں، تو وہ آرائش کا سامان ہے. اس کے لیے وہاں فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی ایسی چیزیں وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئیں. حکمت یہ ہے کہ اگر ان کا نام لے لیا جائے تو وہ ان کے حد ادراک سے باہر تھا. آج اگر ہم وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں ہم وہ ساری چیزیں جانتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے بعد آنے والی زندگی میں اور بھی ایسی سواریاں پیدا ہوں جن کو ہم نہیں جانتے. لہذا قرآن تو زندہ معجزہ ہے بعینہ ہی. پھلوں کی بات ہے کہ ہر دور میں پھل مختلف ہوتے رہے ہیں. اب انگوروں کو، کھجوروں کو اور زیتون کو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن اگر اس وقت ایسے پھلوں کا ذکر کیا جاتا جن سے عرب آشنا نہیں تھے تو وہ عربوں کے لیے سمجھنے میں دقت کا باعث ہوتا. لیکن لہذا وہاں ذکر نہیں کیا، فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، فرما کے سارے پھل، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل جو ہیں وہ بھی اللہ ہی نازل کرتا ہے اور اس بارش کے ذریعے سے اگاتا ہے، اور ہر ایک کا انحصار اسی پر ہے. ظاہر ہے کہ وہ پھل عربوں کے ہاں معروف ہوں یا نامعروف ہوں، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، سب کا انحصار پانی پر ہے. ان فی ذلک لآیہ، پھر اس پہ تمہیں یہ نشانی نظر نہیں آتی؟ ان فی ذلک لآیہ، اس میں یقیناً نشانی. لقوم یتفکرون، ہے تو نشانی لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہے جو غور و فکر کرے، جو سوچے تو صحیح. جو سوچتا ہے اس کے لیے یہ ساری نشانیاں ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات. اور اگر کوئی سوچے ہی نہ، منہ پھیر لے، آنکھیں بند کر لے، دل کی آنکھیں بند کر لے، بصیرت کے اوپر تالے لگا لے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا پھر دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، قفل پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی تالے لگا لے تو وہ اور بات ہے، وگرنہ تو اس دھرتی پر ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں جو چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہوتی. اللہ اکبر. اشاعرہ کہتے ہیں یہ ساری کائنات معجزہ ہے.
معجزہ وہ ہوتا ہے جو عاجز کر دینے والی چیز، جس کے سامنے انسان کی صرف جسمانی قوتیں، طاقتیں اور قدرتیں ہی عاجز نہ آئیں بلکہ اس کی تفکر کی قوت بھی عاجز آ جائے، معجزہ وہ ہوتا۔ وہ جب یہ کہتے ہیں کائنات ساری معجزہ ہے تو وہ دراصل انبیاء کے معجزوں کی قدر و قیمت کم کرنے کے لیے نہیں کہتے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انبیاء کے معجزوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، نہیں، ان کی الگ خاص اہمیت ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ اپنے کسی بھی نبی سے اس کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر سرزد کرواتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے معجزہ، نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ البتہ جب ساری کائنات کو معجزہ کہا گیا تو وہ ان معنوں میں کہا گیا کہ یہ ہمیں عاجز کر دینے والی ہے، وہ اصطلاحی معجزہ نہیں ہے بلکہ ہمیں عاجز کر دینے والی ہے، کیونکہ معجزے کا تعلق طبیعی قوانین کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ وہ خارق عادت قسم کا واقعہ ہوتا ہے، اس لیے یہ ساری کائنات ہی معجزہ ہے اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت کی نشاندہی کر رہی ہے۔ آپ کسی چیز کو بھی دیکھ لیجئے، ہمیں معجزہ اس لیے نہیں لگتا، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اس لیے ہمیں معجزہ نہیں لگتا، ہم غور و فکر نہیں کرتے، وگرنہ اگر غور و فکر کریں، یہ روشنیاں آن ہیں، یہ روشنیاں چل رہی ہیں، ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ ہم کسی سے کہیں کہ یہ جو روشنی یہاں پہ اس وقت یہ جو بلب روشن ہیں یہ معجزہ ہے، تو لوگ جو ہیں وہ ہمیں ہمارا مذاق اڑائیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس میں معجزے والی کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی پوچھے کہ یہ کیوں جل رہے ہو، کہتے ہیں جی پیچھے سے سوئچ آن کیا ہوا ہے، اس میں کون سی بات ہے، سوئچ آف کر دے گا یہ آف ہو جائے گی۔ اچھا جی، اس سوئچ میں بجلی کہاں سے آئی، اس میں روشنی کہاں سے آئی؟ چلے مان لی بات، وہ کہتا ہے پیچھے سے گریڈ اسٹیشن سے آ رہی۔ اچھا جی، گریڈ اسٹیشن میں کہاں سے آئی؟ غور تو کریں، سوچے تو صحیح۔ حالانکہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے تار کے اندر روشنی تو نہیں آ رہی، آگے آ کے روشنی بن رہی ہے، تو یہ کیا چیز ہے جو کنیکشن پیچھے سے آن کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی گریڈ اسٹیشن سے یہ بجلی ہے، یہ آپ سمجھیں اس کو۔ اچھا جی سمجھ لیا، تو وہاں آ گئی، پھر گریڈ اسٹیشن میں کہاں سے آئی؟ وہ کہتا ہے یہ اس میں کون سی بات ہے نہ سمجھ میں آنے والی، وہ تربیلا ڈیم سے آ رہی ہے، منگلا ڈیم سے آ رہی۔ اللہ اکبر، تو منگلا ڈیم میں کہاں سے آ رہی؟ کہتا ہے پن بجلی ہے بھائی، پانی سے چل رہی ہے، پانی سے بجلی بن رہی ہے۔ اچھا جی پانی کہاں سے آتا ہے؟ بارش ہوتی ہے، گلیشیئر پگھلتے ہیں، چشمے ابلتے ہیں، پانی جمع ہو جاتا ہے، اس سے ہم بجلی بناتے ہیں، ڈیم بنائے ہوئے اس سے ہم بجلی بناتے ہیں۔ تو بھائی پانی جو آسمان سے برسانے والی ذات اگر پانی نہ برسائے، اللہ اکبر، یا پھر وہ جو زمین کا پانی ہے وہی نیچے چلا جائے تو کون لائے گا؟ اللہ قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، نیچے والا پانی نیچے ہی چلا جائے، کون لائے گا؟ جواب ختم، رک جاتا ہے انسان، ہاں سوائے اللہ کی قدرت کے اور وحدانیت کے اور کچھ نہیں ہے۔ چاہے آسمان سے برسنے والا پانی ہے، چاہے زمین میں موجود پانی ہے، وہ نیچے کا نیچے ہی چلا جائے تو آپ کہاں سے پانی لائیں گے؟ جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہو ساری فیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل صرف فرق یہ ہے کہ اگر ہم نہ سوچیں تو کوئی چیز نشانی نہیں ہے، سوچیں تو اللہ فرماتا ہے نشانی تو ہے، ان فی ذالک لآیہ لقوم یتفکرون، تفکر کریں گے تو ہر چیز میں نشانی ہے، غور و فکر کریں گے تو ہر چیز میں نشانی ہے۔ میرے اپنے وجود کے اندر نشانیاں ہیں، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے اندر نشانیاں ہیں، نہیں غور و فکر کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا، ہم پڑھ آئے ہیں کہ وَقَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی نشانیاں ہیں، دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، اور یمرون علیہا، اس پر ہر روز گزرتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن غور و فکر نہیں کرتے، منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں، بس یہ ہے فرق۔ فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں تو ہیں لیکن اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اب یہاں سے بالکل ایک دوسری طرح کی نشانیاں، اب یہ تو تھی فزیکل جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں اگائیں، پانی ہے، ہم اس کو فزیکلی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ وہ جو چیزیں جن کا تعلق زمان کے ساتھ۔
رات اور دن بھی اسی نے تمہارے لیے مسخر کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رات اور دن اسی نے مسخر کیا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند کو بھی اسی نے تمہارے لیے مسخر کیا. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اور جو ستارے ہیں وہ بھی اسی کے حکم سے قابو میں کیے ہوئے ہیں, کنٹرول کیے ہوئے ہیں, وگرنہ تمہاری کنٹرول میں تھوڑی. لیکن سسٹم ایسا شاندار ہے سبحان اللہ جس سے فائدہ انسان ہی اٹھا رہے, صرف انسان نہیں سارے جاندار اٹھا رہے. یہ چڑیاں صبح صبح بولتی ہیں, رات کو خاموش ہو جاتی ہیں, کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں اس وقت اٹھتا ہوں جب چڑیاں بولتی ہیں. اچھا جی, چڑیاں کیوں بولتی ہیں صبح صبح؟ پورا سائیکل ہے زندگی کا جس کا رات اور دن کے اس مسخر کیے جانے کے ساتھ تعلق ہے. اور پھر رات اور دن کا آنا جانا یہ انسانوں کے فائدے کے لیے بھی ہے. اب ظاہر رات نہ ہو تو سکون کب آئے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے سخر لکم اللیل والنہار یہ اس کے لیے یہ رات اور دن جو اس نے مسخر کیا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ اکبر. لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم اس میں رات میں سکون حاصل کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور دن کو اٹھ کے تازہ دم ہو کے تم اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے یہ ہے تو زمان کے ساتھ تعلق رکھنے والا اور گردش زمانہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے, لیکن ڈائریکٹ فائدہ ہر انسان اٹھا رہا ہے, دیگر جاندار بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن جو فائدہ انسان اٹھا رہا ہے وہ ہر شخص کو معلوم ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. ان فی ذلک لآیات یہ جو ارد گرد یہ جو زمان و مکان کی چیزیں ہیں اور پھر سورج چاند ستارے ہیں یہ بھی ساری نشانیاں ہیں. لآیات لقوم یعقلون ونس اگین ان کے لیے نشانی ہیں جو عقل کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں. وما ذرا لکم فی الارض اور جو کچھ اس نے پھیلایا ہے, وما ذرا اور جو کچھ پھیلایا ہے لکم تمہارے لیے فی الارض زمین میں مختلفا الوانہ جو مختلف قسم کے رنگ رکھنے والی چیز, رنگ رنگ کی چیزیں ہیں. اللہ اکبر. ایک طرف نگاہ دوڑائیں اور جو کچھ آپ کی نگاہ میں آیا ہے اس کو کبھی لکھیں اور گنیں. ہم اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے کیا کچھ دیکھا ہے, اور ڈسکرائب کرنا پڑ جائے تو ہماری عمر گزر جائے گی ایک آنکھ کے منظر نامے میں جو کچھ ہماری آنکھوں میں رنگ بکھر جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم اس کو احاطہ تحریر میں یا احاطہ بیان میں لا نہیں سکتے. پھر بھی تمہیں اللہ کی نشانیوں کا نہیں سمجھ آتی. مختلفاً الوانہ رنگ رنگ کی کائنات, معدنیات کی طرف چلے جائیں تو ایک سے ایک بڑھ کر چیز ہے. اللہ اکبر. کسی کا رنگ مختلف ہے, کسی کا ذائقہ مختلف. مختلفاً الوانہ کا مطلب صرف ظاہری چیز نہیں ہے, ڈائیورس چیزیں. پوری کائنات کی ڈائیورسٹی اس کے اندر ہے, پوری کائنات کا تنوع اس کے اندر. ایک ہی طرح کا پاؤڈر ہے ادھر پڑا ہوا ہے, ساتھ دوسرا پاؤڈر رکھ دیں, دوسرا پاؤڈر, ایک ہی طرح کا سفید ہے. ہو سکتا ہے ایک چینی ہو, دوسرا نمک ہو, تیسرا زہر ہو. اللہ اکبر. ہر ایک کی تاثیر مختلف ہے, دیکھنے میں ایک جیسا ہے, رنگ مختلف نہیں ہے, ذائقہ مختلف ہے. یہ بھی تنوع ہے. کس نے تاثیر پیدا کی, ایک میں مار دینے کی, ایک میں لطف دینے کی, ایک میں نمکین ہونے کی, ایک میں میٹھا ہونے کی. یہ سب کچھ اللہ کی کائنات مختلفاً الوانہ, یہ پھیلی ہوئی کائنات یہ دراصل صرف کھا پی کے ہڑپ کر جانے کے لیے نہیں ہے, یہ دراصل اللہ کی نشانیاں سمجھنے کے لیے اور شکر کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون جو لوگ نصیحت پکڑتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی نشانی. یہ نشانیاں ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں ان کے لیے, جو عقل کرتے ہیں ان کے لیے, جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے, سمجھتے ہیں ان کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کائنات کی جو بھی چیز دیکھیں ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. تفکر فی الخلق, کہ آپ سوچیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق. مخلوق کے بارے میں سوچا کرو, خالق کا خود ہی پتہ چل جائے گا. خالق کے بارے میں غور و فکر نہ کیا کرو. خالق کے بارے میں غور و فکر کرنا, اس کے بارے میں سوالات اٹھانا, یہ شیطان کا کام. یعنی شیطان انسان کے دل میں یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ اگر یہ ساری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے
تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ خالق کے بارے میں آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا چھوٹا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا نہیں ہے۔ جب آپ اس کی ذات کے بارے میں مختلف قسم کے، جب چونکہ وہ ہمارے حد ادراک سے باہر ہے، لہذا سوائے گمراہی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے حد ادراک میں ہیں، ان کا خالق وہ ہے، اور اس بات کو دنیا کا، تاریخ کا کوئی مشرک بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ان کا خالق معبودان باطل میں سے کوئی نہیں۔ تو پھر اکیلا جو حقیقی معبود ہے، حقیقی خالق ہے، وہی اس کا خالق ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور نشانیاں بھی ذکر کیں، سمندروں کو دیکھ لو، دریاؤں کو دیکھ لو، هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اتنی بڑی بڑی موجیں، اللہ اکبر، سمندر کے پاس بیٹھ کے دیکھ، کبھی کہتے ہیں سمندر بفرا ہوا ہے، وہ بفرتا کیسے ہے بھائی؟ کہاں سے اتنی بڑی بڑی موجیں آتی ہیں؟ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے دیکھیں، ایسی اونچی موج آ رہی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ آپ کے سر سے گزر جائے گی، یا آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہوں، بحری جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوں، اتنی اونچی اونچی موجیں ہوتی ہیں، لیکن وہ جب پاس آتی ہیں تو بالکل یوں ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، مسخر کیا ہے، اس کو کنٹرول کیا ہے، اس کو سمجھایا ہے کہ انسانوں کے فائدے کے لیے بننا۔ اللہ اکبر۔ یہ الگ بات ہے کہ جب انسان بگڑتے ہیں تو پھر کائنات کا نظام بھی بگڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کے سبب خشکی اور تری میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، پھر سونامی آتے ہیں، پھر چیزیں ہلنے لگتی ہیں، پھر یہ ساری کائنات جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ ساری کائنات تمہارے لیے ہے۔ یہ ساری کائنات انسان کے اگینسٹ ہو جاتی ہے، اس کے فائدے کے لیے بنائی گئی کائنات اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، سورہ روم کے اندر فرماتا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، وگرنہ تو یہ سارا مسخر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، سمندر بھی مسخر کیے ہیں، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اس کا ایک فائدہ جو سب اٹھاتے ہیں، اس دور کے مشرکین بھی اٹھاتے تھے، آج کے دور کے مشرکین بھی اٹھاتے ہیں، مومنین بھی اٹھاتے ہیں، دہریے بھی اٹھاتے ہیں، یہ وہ فائدے ہیں جو ہر ایک اٹھاتا ہے۔ لَحْمًا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم تر و تازہ گوشت اس میں سے کھاؤ۔ سبحان اللہ، مچھلیاں، تازہ گوشت، وہ زندہ پکڑیں یا مردہ پکڑیں وہ حلال ہے۔ لحمن طریا، جب اس میں سے تر و تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور تاکہ تم تلاش کرو اس میں سے، نکالو اس میں سے زینت کی چیزیں۔ حلیہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے بنا سنورا جاتا ہے، بنے سنورنے کی چیزیں، یعنی زیورات۔ تو زیورات آپ دیکھیں کہ سیپیاں، گھنگے، جواہرات، ہیرے، موتی، یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ سمندر کی تہہ سے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا تاکہ تم اس میں سے وہ بھی نکالو، یہ اس لیے مسخر کیا ہے۔ تلبسونہا، وہ زیورات جن کو تم پہنتے ہو۔ اب دیکھیں تلبسونہا مذکر ہے، تم پہنتے ہو، مرد تو نہیں پہنتے نا، عورتیں پہنتی ہیں۔ اس لیے قرآن کے جتنے احکام ہیں ان سب میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں، سوائے ان احکام کے جو عورتوں کے لیے الگ کہہ دیے جائیں۔ جو عورتوں کے خاص احکام ہیں وہ ان کو الگ کر دیا گیا، وگرنہ عام طور پر یا بعض اوقات مردوں کو عورتوں سے الگ کر کے بیان کیا گیا ہے، وگرنہ عام طور پہ جو جہاں مذکر کا صیغہ استعمال کر کے خطاب فرمایا گیا ہو اس میں عورتیں از خود شامل ہوتی ہیں۔ تو جو زیورات تم پہنتے ہو، اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ سمندر سے نکلنے والے جو زیورات ہیں وہ مردوں کے لیے جائز ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سونا تو حرام ہے جیسے کہ پہلے کہا گیا، بعض پتھر لوگوں نے مردوں کے لیے جائز کیے ہوئے ہیں اور لوگ پہنتے بھی ہیں، اور یہ انگوٹھیوں کے اندر مختلف قسم کے پتھر، تو وہ ایک استدلال اس سے بھی کیا گیا ہے۔ بہرحال زیورات جو ہے، خاص طور پہ وہ زیورات جن کا تعلق سونے کے ساتھ ہے، یہ عورتوں کی خصوصیت ہے، مردوں کی نہیں۔ مردوں کی جو خوبصورتی ہے اور مردوں کا جو زیور ہے وہ بنیادی طور پر اسلحہ ہوتا ہے جو جہاد میں اور قتال میں کام آتا ہے، اور مردوں کے اخلاق ان کا زیور ہوتے ہیں، اور ہم نے عورت کو تو اخلاق سکھانے کی کوشش کی ہے،
اور عورت کو تو با حیا بنانے کی کوشش کی ہے، ہم نے مرد کی بے حیائی کا بندوبست ہی نہیں کیا، اس لیے مرد زیادہ بے حیا ہو گئے، اور ہم نے سمجھا کہ شاید حیا صرف عورت کا زیور ہے۔ نہیں، حیا مرد کا بھی زیور ہے، عورت کا بھی زیور ہے، سب کا زیور ہے، سب کو با حیا ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اپنی اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ حیا کا مطلب اپنی اپنی حدود کے اندر رہنا ہے۔ بہرحال یہ جو زیورات ہیں حلیتاً تلبسونہا، بنیادی طور پر عورتوں کے لیے ہیں، اگرچہ خطاب جو ہے سب مردوں اور عورتوں کو ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ، اور تم نکالتے ہو اس میں سے، حلیتاً زیورات تلبسونہا جن کو تم پہنتے ہو۔ ظاہر ہے کہ نکالنے والے تو مرد ہیں اور پھر پہناوا جو ہے وہ عورتوں کا ہے، اور اس میں سے بہت بڑی ایک تجارتی ایکٹیویٹی جنم لیتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر سارے مرد اور عورتیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ان فائدوں کا، ان فوائد کا ذکر ہے جو تمام لوگ اس سے سمندر سے حاصل کر رہے ہیں۔ ایک اور فائدہ، یعنی تیسرا فائدہ، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو جو چلتی ہیں اس میں مواخر فیہ، پانی کو چیرتی ہوئی، کاٹتی ہوئی چلتی۔ مواخر ماخرہ کی جمع ہے، ماخرہ، اور مخر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چیرنا، پھاڑنا، شک کرنا۔ تو کشتی جب چلتی ہے سمندر کے اندر تو آپ دیکھیں کہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ کبھی بحری جہاز کو، بڑے بڑے جہاز، کشتی سے مراد صرف چھوٹی کشتیاں نہیں ہیں جو پانی کے اوپر، بالکل چھوٹی سے چھوٹی کشتی بھی جب پانی پہ چلتی ہے تو وہ جتنی باہر نظر آ رہی ہوتی ہے اتنی اندر بھی ہوتی ہے، اور وہ پانی کو چیر کر، کاٹ کر جا رہی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر جو بڑے بڑے بحری جہاز ہیں وہ تو ان کا تو آپ ہر کشتی آپ دیکھتے ہیں آگے سے اس میں کونا بنا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کاٹ کے چلنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، مواخر فیہ، وہ کاٹتے ہوئے چلتی ہے۔ اور خاص طور پر یہ وہ کشتیاں نہیں ہیں جو آدمی بوٹنگ کے لیے اور سیر کے لیے استعمال کرتا ہے، نہیں، اس سے مراد وہ کشتیاں ہیں جو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِي مَوَاخِرَ فِيهِ، وہ کشتیاں جو پانی کو چیرتی ہوئی اس میں سے چلتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ اس لیے چلتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا مطلب؟ جو سامان ادھر سے ادھر جاتا ہے، تجارتی سامان، اس سے جو انسان مال کماتا ہے اس کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے۔ وہی وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وہی جو کچھ کہا گیا دن کے لیے، جو انسان دن کو روزی کماتا ہے، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو وہی اللہ کا فضل کہاں سے ہے؟ ایک تجارتی، پوری دنیا میں جو تجارت کا ایک ذریعہ ہے وہ سمندر ہے۔ اور یہ دیکھیں قدیم ترین دور میں بھی اور جدید ترین دور میں بھی سب سے بڑا جو ذریعہ ہے تجارت کا وہ سمندر ہے۔ حالانکہ ہوائی جہاز آ گئے، حالانکہ سڑکیں بن گئی ہیں، اور زمین پہ چلنے والے جو ذرائع رسل و رسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی پوری دنیا میں تجارت کا سب سے بڑا جو انحصار ہے وہ سمندری ٹریفک کے اوپر ہے۔ اور پوری دنیا میں جو بڑے بڑے کنٹینر جاتے ہیں، اور یہ کنٹینر بحری جہازوں میں ہی جاتے ہیں، اور زیادہ تر پوری دنیا کی جو تجارت کا انحصار ہے وہ آج بھی بحری جہازوں کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، سبحان اللہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور وہ مال تلاش کرو، وہ تجارت۔ اب دیکھیں یہ جو بن رہا ہے ہمارا جو گوادر پورٹ ہے، پوری دنیا میں پورٹس کی بڑی اہمیت ہے۔ اربوں کھربوں ڈالر جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے چائنا تیار ہو گیا ہے سی پیک بنانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گوادر تک اپروچ حاصل ہو جائے، ایکسیس مل جائے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، سبحان اللہ، کہ اس کا جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہ محفوظ نہیں رہا، وہ جھگڑے ہیں اس کے، پھر اس کو کئی 100 میل کا سفر طے کر کے وہاں پہنچنا پڑتا ہے۔ اور یہ اگر وہ اس کا گوادر سے آ جاتا ہے تو یہ وہ بالکل قریب اس کو سمندر مل جاتا ہے۔
تو اصل میں پوری دنیا کی تجارت کا جو انحصار ہے وہ تھا بھی سمندری ٹریفک کے اوپر، اور آئندہ زندگی میں بھی یہ سمندری ٹریفک کے اوپر ہی سب سے بڑا انحصار رہے گا۔ اور وہ کون چلاتا ہے؟ کشتی ڈوبتی نہیں ہے، سوئی پھینک دیں تو ڈوب جاتی ہے، اتنا بڑا جہاز وہ نہیں ڈوبتا، اللہ اکبر، لیکن جب اللہ چاہے تو پھر ڈوب جاتا۔ معلوم ہے نا جو ٹائٹینک بنا تھا، تو ٹائٹینک بنانے والوں نے، جو بڑی معروف سٹوری ہے، 1912 کی غالباً بات ہے یہ، کب کی، تو جب انہوں نے بنایا تھا کروز کے لیے ایک بہت بڑا جہاز، تو اس کے بنانے والوں نے یہ کہا تھا کہ اس کی ایک خصوصیت ہے اس جہاز کی، کہ یہ ڈوبے گا نہیں کبھی بھی۔ اللہ اکبر! اب ان کو وہ قانون جو سائنس کے ذریعے سے انہوں نے پڑھا، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کبھی ڈوبے گا نہیں۔ پھر اس پہلے سفر پر تھا، پہلے سفر پر جب انہوں نے اتنی مشہوری کی کہ اتنا شاندار جہاز بنا ہے، تو پوری دنیا ٹوٹ پڑی اس کے اوپر، تو اپنے پہلے سفر کے دوران ہی چٹان سے ٹکرا کر وہ صرف ڈوبا نہیں ہے، وہ پہلے ٹوٹا ہے پھر ڈوبا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ تم دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ چلانے والا اللہ، سمندروں کو مسخر کرنے والا اللہ، بحری جہاز کے اندر تیرنے کی اور پانی کو چیر کر اور پھاڑ کر جو سفر کرنے کی طاقت دینے والا اللہ، اور تم اس کو پہچانے بغیر تم دعوے کر لیتے ہو کہ ہم نے یہ کیا۔ اللہ اکبر! لہٰذا ہواؤں میں اڑنے والے جہاز گر جاتے ہیں باوجود اس کے کہ سائنسی طور پر کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، وہ سارے فارمولوں کے مطابق ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، جہاز گر جاتا ہے۔ بڑی بڑی آبدوزیں، ایٹمی آبدوزیں، وہ سمندر کی تہہ میں تباہ ہو جاتی ہیں، حالانکہ انسانوں نے جب بنائی ہوتی ہیں تو وہ سمجھا ہوتا ہے کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر! اور کوئی شخص آبدوز کے اندر ایسے پتہ چلتا ہے کہ جناب اتنے لوگ، اتنا عملہ تھا، وہ سارا ایٹمی آبدوز اندر ہی اندر سمندر کے تباہ ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ ایک آبدوز کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن میں بھی کیا ہے، وہ بھلا کون سی آبدوز ہے؟ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، وہی ویل مچھلی، اللہ اکبر، کہتے ہیں 28 ٹن 24 گھنٹے میں اس کی خوراک ہے، 28 ٹن، وہ خوراک کون دیتا ہے اس کو؟ سبحان اللہ۔ لیکن جب یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں گئے ہیں تو حکم دیا کہ نہیں، اب اس کو نہیں کھانا۔ وہ مچھلی، اس کا پیٹ وہ آبدوز بن گیا، وہ پھرتی رہی ہے، پوری حفاظت دی ہے، اور اس وقت تک دی ہے جب تک اللہ کا حکم ہوا، اور جب اللہ نے حکم فرمایا اور اس نے باہر نکال کے پھینک دیا۔ اب جس مچھلی نے کھانا تھا، جس کا کام ہی کھانا ہے، اس نے نہیں کھایا، اب یہ اللہ کا کام ہے۔ انسانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ طبعی قوانین اور سائنسی قوانین پر تو اعتماد کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کے قانون پر، اللہ کے امر پر اعتماد نہیں آتا۔ یہ پیدا کرنے والا وہ ہے، حکم اس کا چلتا ہے، نعمتیں اس کی ہیں، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، چاہیے تو یہ تھا کہ تم شکر کرتے۔ یہ ساری نعمتیں جو تم جس سے استفادہ کر رہے ہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ تو شکر کے جذبات پیدا ہونے چاہیے تھے خالق کی نعمتیں استعمال کر کے، لیکن کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود خدا بن بیٹھتا ہے، انسان خود خدائی کے اور فرعونیت کے دعوے کرنا شروع کر دیتا ہے، میں نے یہ کیا، میرا مال، میری ایجاد، میری یہ چیز، اور وہ میری کر کے تو وہ ہر چیز جس چیز نے اللہ کی وحدانیت کی طرف اور عبدیت الہ کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے، وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ لعلکم تشکرون، یہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں، یہ نعمتیں دینے والا وہ ہے، تم اس کے ساتھ شکر کرو۔ یہ جو قرآن شروع ہوتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو گفتگو کا آغاز کبھی بھی فرماتے تھے تو الحمد سے کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور خاص طور پہ جو خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالعموم معروف ہے کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، بالعموم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ حمد پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ حمد دراصل وہ تعریف ہے جو شکر کے جذبات کے ساتھ کی جائے۔
اور بہترین کلمہ شکر اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمات الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر الحمدللہ ہے۔ یہ ساری کائنات ارد گرد پھیلی ہوئی، اگر انسان کو سمجھ آ جائے کہ میرے اللہ نے میرے فائدے کے لیے دی ہے، تو اس کو دیکھ کر جب اللہ یاد آ جائے، تذکیر ہو جائے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے الحمدللہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں شکر کے جذبات آتے ہیں، وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اور حمد کسی کی نہیں ہو سکتی، مدح ہو سکتی ہے، حمد صرف اس کی ہو سکتی ہے جو نعمت عطا کرنے والا ہو، اس لیے کہ اس کے اندر شکر ہوتا ہے۔ تو دینے والا وہ ہے، سب اگر شکر کریں گے تو اس کے بندے بن جائیں گے۔ گویا یہ پوری کائنات اللہ کی وحدانیت کی طرف اور عبدیت الہ کی طرف رہنمائی کرنے والی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ لیکن شکر میں بندے سے کمی رہ جاتی ہے، کیسے شکر کرے؟ وہ بھی ساری کی ساری فلسفی اور حکمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر موجود ہے کہ الحمدللہ نحمدہ، ہم ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، وَنَسْتَعِينُهُ، اور اس حمد کے بیان کرنے میں ہم اللہ ہی کی مدد کے خواستگار، وہی مدد کرے گا تو حمد بیان ہو سکے گی، قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ وہ مدد نہیں کرے گا تو ہم کیسے شکرانے کی زندگی گزار سکتے؟ وَنَسْتَغْفِرُ، اور جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اسی سے مغفرت کے طلب، سارا کچھ اسی کے ساتھ وابستہ، امیدیں بھی اسی سے، خوف بھی اسی سے۔ یہی توحید کا تقاضا ہے، گویا ساری کائنات توحید کی طرف لے جانے والی ہے۔ لعلکم تشکرون، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، سبحان اللہ، اور گاڑ دیے زمین میں پہاڑ، رواسیہ، راسیتن، مضبوط پہاڑ، مضبوط چیز، وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو جس کے بعد کوئی چیز ہلنے سے بچ جائے۔ تو وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ تعالیٰ نے یہ رواسیہ زمین کے اندر گاڑ دیے ہیں، یہ اوپر رکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ پہاڑ رکھے ہوئے نہیں ہیں، گاڑے ہوئے ہیں۔ القا فی الارض رواسی، جیسے میخیں گاڑی جاتی ہیں اور وہ اندر ٹھوکی ہوئی ہوتی ہیں، فرمایا والقا فی الارض رواسی، یہ پہاڑ گاڑے ہوئے ہیں، ان تمید بکم، یہ اس لیے ڈالے ہوئے ہیں، گاڑے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ زمین ہلے نہ، ان تمید بکم، تم اس کے اوپر آرام سے چل پھر رہے ہو اور یہ ہل پڑے، یعنی اس کو حرکت سے روکنے کے لیے یہ پہاڑ گاڑ دیے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور پھر اس کے اندر پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے پانی کی گزرگاہیں بنائی ہیں، انہار، نہر کو کہتے ہیں پانی کی گزرگاہ، وَسُبُلًا، اور راستے بنائے ہیں، وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا۔ دیکھیں پہاڑوں کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، آج بھی جدید ترین دور میں بھی راستہ وہی ہے جہاں پانی کی گزرگاہ ہے، انہارم و سبولن، انہارم و سبولن۔ آپ کو جہاں کہیں جائیں گے آپ کو راستہ ملے گا تو پانی کی گزرگاہ یا وہاں پہ ہوگی، پانی کے اوپر آپ جا رہے ہوں گے، اور یا کبھی پانی کی گزرگاہ رہی ہوگی وہاں پہ، اس کے علاوہ تو راستہ بنتا ہی نہیں ہے پہاڑوں کے اندر۔ تو پہاڑوں کے اندر فرمایا وہ انہارم و سبولن، پہاڑ تو گاڑے تھے زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے، اور اس کے ساتھ جو نہریں پانی کی گزرگاہیں بنائی ہیں، جو ندیاں، کہاں سے کیسا شاندار نظام ہوتا ہے، منبع کہاں ہوتا ہے، جا کے بہتا کہاں ہے، اور جا کے فائدہ کہاں دیتا ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ یہ جو دریائے کابل ہے نا، اس کا منبع اور ماخذ پاکستان میں ہے، لیکن یہ بہتا ہوا ایک دفعہ افغانستان میں چلا جاتا ہے، منبع پاکستان میں ہے لیکن یہ بہتا ہوا ایک دفعہ افغانستان میں جاتا ہے اور وہاں سے گھوم کے پھر پاکستان آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ اس لیے یہ راستے بنائے ہیں تاکہ تم راہ پاؤ، راستے تلاش کرو، تمہیں ہدایت پاؤ، تمہیں سیدھا رستہ مل جائے، جو بھی جس منزل پہ تم جانا چاہتے ہو انہی رستوں پہ چل کے تم منزل پہ پہنچ جاتے ہو۔ اور یہ قدیم دور میں بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ وَعَلَامَاتٍ، سبحان اللہ، یہ تو چند نشانیاں بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار نشانیاں، وَعَلَامَاتٍ، اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ راستہ صرف نہروں سے اور آبی گزرگاہوں سے نہیں ملتا،
رات کو جب راستہ بھول جاتے ہو تو ستاروں کو دیکھ کر راستہ ڈھونڈتے ہو، اللہ اکبر۔ اور اس دور میں تو خشکی پر چلنے والے بھی راتوں کو سمت معلوم کرتے تھے ستاروں کے ذریعے سے، اور آج ہمارے پاس بہت سارے اور سسٹم آ گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جی جی پی ایس سسٹم آ گیا، وہ ہمیں سمت بتا دیتا ہے، اسی سے ہمیں راہ ملتا ہے۔ یہ سمت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ یہ بھی زمینی بات نہیں ہے، یہ بھی آسمانی بات ہے۔ کہتا ہے جی سیٹلائٹ کے ذریعے سے، اور سیٹلائٹ کہاں ہے؟ وہ بھی آسمانوں کے اوپر، وَبِالنَّجْمِ ہُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کے ذریعے سے ایک نظام بنا ہے۔ راستہ آپ اس وقت تلاش کریں یا آج کے دور میں تلاش کریں، سسٹم تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور درمیان میں یہ جو خلا فضا ہے اور جس طرح سے یہ کام کرتی ہے، اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے، آپ کہتے ہیں جناب وہ سگنل آنے بند ہو گئے۔ آپ کو تو صرف یہی پتہ ہے کہ سگنل آنے بند ہو، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں اللہ کی قدرت کاملہ تھی۔ اللہ کا حکم ہو تو سگنل آتے ہیں، نہ حکم ہو تو سگنل نہیں آتے۔ حکم ہو تو ستارے نظر آتے ہیں، نہ ہو تو نہیں نظر آتے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ ستاروں سے یہ لوگ راہ پاتے ہیں۔